قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستفنونک، اے پیغمبر یہ آپ سے کلالہ کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو کلالہ کے بارے میں مسئلہ بتاتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں بخاری اور مسلم شریف میں ایک حدیث منقول ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کافی بیمار تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری عیادت کے لیے گھر تشریف لائے۔ جس وقت یہ حضرات پہنچے تو مجھ پر غشی کی کیفیت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد وضو سے بچا ہوا پانی اس کے کچھ چھینٹے میرے اوپر ڈالے، جس سے مجھے ہوش آ گیا۔ اور پھر ہوش آنے کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں کلالہ ہوں، میری وراثت کے احکام کیا ہیں، کس کو میری وراثت ملے گی؟ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام ذکر فرمائے۔ کلالہ عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی اولاد بھی نہ ہو اور والدین بھی نہ ہوں، انتقال کر جائیں یا اولاد ہو ہی نہ، ایسے حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا وارث کون ہوگا؟ اس کے بارے میں سورت کے شروع میں جہاں پر وراثت کے احکام تھے وہاں پر بھی مسائل آئے ہیں، اور یہاں پر بھی مسائل ذکر کیے گئے ہیں، اور اس وقت بھی بتایا تھا کہ ملتی جلتی کئی صورتیں ہوتی ہیں، اس لیے مسائل بتانے میں کافی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہاں پر مثال کے طور پر بہن بھائیوں کا تذکرہ ہے، اور شروع میں بھی وراثت میں بہن بھائیوں کا تذکرہ تھا اسی مسئلے کے حوالے سے، لیکن وہ بہن بھائی اور ہیں اور یہ بہن بھائی اور ہیں، بہن بھائیوں کے فرق سے مسائل میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اس طرح بسا اوقات ملتی جلتی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ ایک صورت کا حکم جان لیتے ہیں تو پھر باقی ساری صورتوں کو اسی پر قیاس کر لیتے ہیں، جس سے کئی غلطیاں وجود میں آتی ہیں۔ اس لیے مسئلہ بتانے میں کافی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ یہ میں نے عرض کیا کہ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے والدین نہ ہوں، والدین کے اندر اس کے دادا پردادا بھی شامل ہیں۔ ایک شخص کا اگر انتقال ہوا، اس کا والد نہ ہو تو والد کی جگہ دادا ہوتا ہے، اور اگر دادا نہ ہو تو پردادا اس کی جگہ ہوتا ہے، اور عام طور پر اس سے اوپر کا رشتہ آدمی کے انتقال کے موقع پر موجود نہیں ہوتا، اس لیے اس کا عام طور پر کتابوں میں ذکر نہیں کیا جاتا، ویسے حکم اس کا بھی یہی ہے۔ تو اس کے اصول میں سے کوئی بھی نہ ہو، والد بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو، پردادا بھی نہ ہو، اور اسی طرح اس کی اولاد بھی نہ ہو، نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا وارث کون ہوگا؟ تو اس کے بارے میں شروع صورت میں بتایا تھا کہ بہن بھائی آپس میں وارث ہوں گے، لیکن بہن بھائیوں کی صورتیں تین عام طور پر ممکن ہیں۔ ان میں سے ایک صورت حقیقی بہن بھائی ہیں، ان کے حکم یہاں پر انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ حقیقی بہن بھائی ان بہن بھائیوں کو کہتے ہیں کہ والد بھی ایک ہو، والدہ بھی ایک ہو، جیسے عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت بہن بھائیوں کی ہوتی ہے جس کو علاتی کہتے ہیں، کہ والد مرنے والے اور اس کے وارث کا ایک ہی ہو لیکن مائیں علیحدہ ہوں، اس کو علاتی بہن بھائی کہتے ہیں۔ حقیقی بہن بھائی اور علاتی بہن بھائیوں کا حکم ایک ہی ہوتا ہے،
اس لیے ان دونوں صورتوں کو الگ نہیں کیا گیا۔ اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ ماں تو دونوں کی ایک ہو لیکن والد علیحدہ ہوں، جس کا انتقال ہوا ہے اس کی ماں اور ہے، اور جو اس کے وارث بن رہے ہیں ان کی ماں اور ہے، تو ان کو اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں، خیفی بھی کہہ دیتے ہیں اور اخیافی بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو پیچھے جو حکم گزرا ہے وہ اخیافی بہن بھائیوں کا گزرا ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز کل میں ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کا ایک حصہ بھی عرض کروں گا۔ تو اخیافی بہن بھائیوں کا حکم وہاں پر گزرا ہے، اور وہ حکم یہ تھا کہ اگر ایک آدمی کا انتقال ہو اور اس کی ایک بہن ہو اور ان دونوں کی ماں ایک ہو اور والد علیحدہ ہوں، تو ایک ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے، وراثت میں سے چھٹا حصہ ملتا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو پھر تیسرا حصہ ان کو ملتا ہے، اور وہ تیسرا حصہ سب میں برابر تقسیم ہو جاتا ہے، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں۔ اور تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں ہوتا، بھائی اور بہن کا فرق نہیں ہوتا، جتنا حصہ بہن کو ملتا ہے اتنا ہی حصہ بھائی کو ملتا ہے۔ یہ 3 باتیں اخیافی بہن بھائیوں کے حوالے سے اگر ذہن میں رہ جائیں تو پھر بات کافی آسان ہو جاتی ہے کہ جس کا انتقال ہوا ہے اس کا اور جو اس کا وارث بن رہے ہیں ان کی ماں ایک ہے اور والد علیحدہ ہیں، تو ان کو اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں۔ اگر اخیافی بہن بھائیوں میں سے ایک وارث ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے، اگر ایک سے زیادہ ہوں تو تیسرا حصہ ملتا ہے، اور وہ تیسرا حصہ ان بہن بھائیوں میں آپس میں برابر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور برابر ہی کے لفظ سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اس میں مرد اور عورت، بہن اور بھائی کے حصے میں فرق نہیں ہوتا بلکہ سب کو برابر ملتا ہے۔ اور یہاں پر جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ حقیقی یا علاتی بہن بھائی ہیں، چنانچہ اس کی صورتیں خود اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کر دی ہیں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک۔ اگر آدمی جس کا انتقال ہوا ہے اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کو ترکہ میں سے نصف ملے گا۔ جیسے بیٹی کو نصف ملتا ہے اگر آدمی کا انتقال ہو، اس کی ایک بیٹی ہو تو اس کو کل مال کا آدھا ملتا ہے۔ اور بہن کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر بیٹا بیٹی نہ ہوں تو اس کی جگہ پھر بہن آ جاتی ہے تو بہن کو آدھا ملے گا۔ اور اگر وَهُوَ يَرِثُهَا، مرنے والی یہ بہن ہو، 2 بہن بھائی تھے فرض کیے گئے، مرنے والی بہن ہو تو اس کا وارث اس کا بھائی ہے، چاہے حقیقی ہو یا علاتی ہو، یعنی باپ ایک ہو یا ماں اور باپ دونوں ایک ہوں، تو ایسے میں بھائی ان لم یکن لہا ولد، اس کے کل مال کا وارث ہوگا اگر اولاد نہ ہو، مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو سارا مال بہن کا بھائی کو مل جائے گا۔ یہ 2 صورتیں یہاں پر منقول ہیں کہ 2 بہن بھائی ہیں، ان کا حقیقی بہن بھائی ہونے کا رشتہ ہے یا علاتی بہن بھائی ہونے کا رشتہ ہے۔ اگر بہن کا انتقال ہو جائے تو بھائی کو سارا ملتا ہے، اور اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو بہن کو آدھا ملتا ہے۔ فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر وہ بہنیں 2 ہوں تو ان کے لیے 2 ثلث ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، جیسے بیٹیاں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2 ثلث ملتا ہے، یعنی کل مال کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 2 حصے ان بہنوں کو ملتے ہیں۔ اگر 2 ہوں تو یہ تیسرا حصہ دونوں کو مل جائے گا، اور اگر 2 سے زیادہ ہوں تو برابر تقسیم ہو جائے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر وہ بھائی مرد اور عورتوں پر مشتمل ہوں،
آدمی کا انتقال ہوا یا عورت کا انتقال ہوا اور اس کے بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، تو حقیقی ہیں یا علاتی ہیں، تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو یہاں پر تقسیم کار کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ بھائی کو 2 بہنوں کے برابر ملے گا، مرد کو 2 عورتوں کے برابر ملے گا۔ جیسے اولاد میں وراثت تقسیم ہوتی ہے کہ اگر آدمی کی اولاد ہو، بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں، تو 2 بیٹیوں کو جتنا حصہ ملتا ہے اتنا حصہ ایک بیٹے کو ملتا ہے۔ اسی طرح اگر بہن بھائی حقیقی ہیں تو ایک بھائی کو 2 بہنوں کے برابر حصہ ملے گا۔ تو اخیافی بہن بھائیوں کے احکام علیحدہ ہیں، حقیقی اور علاتی بہن بھائیوں کے احکام علیحدہ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ معاشرے میں کہا سب کو بہن بھائی ہی جاتا ہے، تو اس لیے مسائل کا فرق یہاں پر موجود ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، غلطیاں نہ کرو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح سے جاننے والے ہیں۔ انسان تو خود اپنی مصلحت سے بھی واقف نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ دوسروں کی مصلحتوں سے واقف ہو۔ جس مالک نے احکام کا نزول کیا ہے سب کی بہتر مصلحتیں بھی وہی جانتا ہے، ضرورتیں بھی وہی جانتا ہے، اس لیے جو احکام اس نے نازل فرما دیے ہیں اسی کے اندر سب کی بھلائی اور سب کی خیریت ہے، اس کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔